कंहिंजो बि न थियो आहे। नाराए तकबीर। मूवी वारे कैमरा वारे खे गुज़ारिश आहे त हीउ मंज़र ज़रूर रिकॉर्ड कनि। नाराए तकबीर। नाराए तकबीर। नाराए तकबीर। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। नाराए रिसालत। मुतईमान नाराए हैदरी। 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 खानदान ज़हरा ते बुलंदतर सलावत। इंतहाई ज़रूरी ऐलान तमाम मोमिन किराम खे गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी लाइव मोबाइल ते को बि मजलिस अदा नशर न करे ऐं जेके मोबाइल वारा मोमिन दोस्त गुज़ारिश आहे पंहिंजा मोबाइल हेठि कनि। जंहिंखे बि हीअ वीडियो घुर्बल हुजे उहो मुतहिर हुसैन यूट्यूब चैनल ते इहा वीडियो नशर थिए पई ऐं इन खां अलावा सुभाणे शाम जो 5:30 वॻे अहल बैत टीवी ते इहा मजलिस नशर कई वेंदी। तमाम मोमिन किराम खे गुज़ारिश आहे त बराए महिरबानी पंहिंजा मोबाइल बंदि रखनि। सलवात पढ़ो खानदान। ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات. حاضرین حاضرین
نبی خدا و خاتم الانبیاء بلند در صلوات. حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، جناب پرویز سمو صاحب کے مرحومین اور جناب علی رضا خاص خیلی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جناب مولانا سید محمد نقوی، شہدائے ملت جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور یہ آیت قرآن میں اہل بیت کی عظمت کی روشن آیت ہے۔ یوں تو اللہ نے سب کچھ اہل بیت کے لیے ہی خلق کیا ہے، یہ عشق پر دنیا بنائی گئی ہے، اور عاشق کو خدا کہتے ہیں اور معشوق کو بنجتن۔ ان 5 کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، اور ان 5 کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو جہاں کو اللہ نے اس گھرانے کا صدر قرار دیا ہے۔ مگر عجیب داستان ہے کہ صدر ہیں نبی، مگر تعارف ہوگا زہرا سے۔ جی مرکز تعارف جناب زہرا ہے۔ بہت دیر نہیں ٹھہرنا اس منزل پر، صرف ایک جملہ کہہ دیا ہے تو اسے اور بہتر کر لوں۔ اگر اللہ نے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کر جناب زہرا کے ذریعے سے چادر میں رہنے والوں کا تعارف نہ کروایا ہوتا، بلکہ نبی کے ذریعے سے تعارف کروایا ہوتا، توجہ ہے، تو کہا جاتا کہ اس میں محمد ہیں، اس میں ان کی بیٹی ہیں، اس میں ان کے داماد ہیں، اس میں ان کے نواسے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت دیر نہیں ٹھہروں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا، پھر تو بیٹیاں بھی سامنے آتی ہیں، داماد بھی سامنے آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ نے یہاں نبی مکرم کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا۔ اور یاد ہے میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، علماء اکرام تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت بیٹھے ہیں، کہ اس آیت کا آیت تطہیر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آیت تطہیر پورے ایک دن پہلے نازل ہوئی ہے، اور آیت مباہلہ ایک دن بعد نازل ہوئی ہے۔ 9 ہجری ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ 24 ذی الحج کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور 25 ذی الحج کو آیت مباہلہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ آیت، اس آیت کا نام آیت مباہلہ، یہ 25 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم مباہلہ کا جشن بھی مناتے ہیں 25 ذی الحج کو۔ تو ایک دن پہلے آیت تطہیر ہے اور ایک دن بعد آیت مباہلہ ہے۔ اگرچہ میں نے اپنے بھائی جناب پرویز سمو صاحب سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ کہ میں ان 5 مجلسوں میں امام حسن کی عظمت پر غور کروں گا، صرف اور صرف امام حسن کی زندگی اور سیرت اور فضائل پر غور ہوگا۔ تو آپ کے حوالے میں مضمون اپنا کرتے ہوئے آج تمہید سے گزروں گا۔ آج کی مجلس تمہیدی مجلس رہے گی، اور پھر کل سے اور ہو سکتا ہے کہ آگے سے بات ہو امام کے فضائل اور امام کی سیرت سے متعلق۔ تو پلٹیے میرے بیان کی طرف، میں عرض کر رہا تھا کہ آیت تطہیر 24 ذی الحج 9 ہجری، اور آیت مباہلہ 25 ذی الحج 9 ہجری، ایک ہی سال، ایک دن بعد وہ، ایک دن پہلے وہ، اور ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ جو گہرا تعلق ہے وہ میں آپ کو ایک جملے میں کہہ دوں اور آپ سے دعا لے کر منزل تبدیل کروں، اور وہ تعلق یہ ہے کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو چادر کے گھر میں جن 5 کو لیا تھا نا، انہیں دیکھنے والے 5 بھی نہیں تھے۔ بھائی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی بھی ہے اور ہوا بھی ذرا بند ہے، یعنی حبس کا سا ماحول ہے۔ پرویز بھائی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پنکھے لگوا دیں یہاں 2-3۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔
آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں جو اوپر باہر سب بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نہ بلند صلوات پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کی توجہ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی توجہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایک بلند صلوات ہے یہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی. بات آگے بڑھے. سرکار نے جب چادر کے گھر میں 5 کو لیا نا، گھر تو وہ اینٹوں کا گھر تھا، سرکار کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا، سب کچھ نبی کا ہے. کسی زوجہ کا گھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں زوجہ کا بستر ہے، وہ نبی کا بستر ہے، وہ نبی کا گھر ہے. وہ سب، یہ پوری کائنات نبی کے نام ہے، یہ سب نبی کے نام ہے. یہ سب توفیل میں بنے ہیں، ہم سب توفیلی ہیں، اصلی سرکار کی ذات ہے. وہ جو سرکار نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور اس میں پنجتن کو جمع کیا، 5 عدد پورے کیے، تو اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر نہ ہوتی وہاں اور وہ احسان نہ فرماتی امت پر، چادر میں آنے کی کوشش نہ فرماتی، تو یہ روایت کیسے بنتی جو بنی. بی بی نے اندر آنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا منہم، میں ان میں سے ہوں. تو سرکار نے کونا کھینچتے فرمایا انت علی الخیر لا، تم خیر پر ہو مگر ان میں نہیں ہو. جی تو یہ اگر حضرت ام سلمہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ قاعدہ کیسے بنتا کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا بات جا رہی ہو تو وہ جو چادر میں گھر تھے نا، نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اینٹوں والے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت ہے. نبی نے اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت کا ایک فرق ڈال دیا. اور آپ بتائیے اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا چادر کا؟ بھائی تھوڑا گردن ہلائیے اور بولیے بھی طرح. اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا چادر کا؟ اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو بہت روشن بات ہے نا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے. اینٹ ہے، اس کا گھر مضبوط ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا اور اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا، خبردار، مضبوطی کا تعلق توانائی، طاقت، قد، لمبا چھوٹا ہونا، پیسے کا زیادہ ہونا، لشکروں کا بڑا ہونا، یہ طاقت کا اور مضبوطی کا سبب نہیں ہے. بتائیے ہاتھی زیادہ مضبوط ہے یا بابیل کا پرندہ؟ وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے وہ ایک پرندے سے شکست کھا گئے. تو بس مضبوطی کا معیار کچھ اور نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ سے تعلق ہے. جس کا تعلق اپنے رب سے گہرا ہوگا وہی مضبوط ہوگا. جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے بڑھے. تو سرکار نے اینٹوں کے گھر میں، وہ سب صاحب عظمت لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، امہات المومنین، امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی، میرا آخری نبی، میرا پیارا نبی، میرا خاتم نبی مومنین پر اولا مولا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی زوجائیں امت کی مائیں، مومنین کی مائیں. ام المومنین اسی لیے کہتے ہیں. النبی اولا بالمومنین، مومنین سے اولا، اور زوجائیں مومنین کی مائیں. تو ان کا مقام بہت بلند ہے. اور میں اس خمسے میں تو نہیں، لیکن حیدرآباد میں امہات المومنین سے متعلق اپنے فضائل ان کے جو ہیں وہ بیان کر چکا ہوں، اور کراچی میں ایک پورا اشرہ بھی امہات المومنین پہ پڑھ چکا ہوں، اصحاب رسول کی عظمت پر بھی پڑھ چکا ہوں. ہاں یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم نبی کی زوجاؤں کے فضائل پڑھیں گے نا تو ہم پوچھیں گے ختیجہ بی بی سے. بھائی گھر والی بتائے گی نا کہ گھر والی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جناب زہرا سے پوچھیں گے، جناب زینب سے پوچھیں گے کہ بیویوں کی عظمت کیا ہے. تو جتنی بھی روایات امہات المومنین کے لیے بیان کی جائیں گی وہ جناب زینب بتائیں گی.
اور خوب بتایا ہے بی بی نے، بہت فضائل ہیں ان بیویوں کے. میرا مضمون نہیں ہے مگر آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ امہات المومنین کی عظمت کا ایک جملہ کہہ دوں. عزیزو زوجائیں تو 11 تھیں جی، زوجائیں 11 تھیں، اور ہر ایک بی بی کی فضائل اگر ہم جوڑ لیں تو 11 اشرے چاہیے جی. ہر ایک بی بی کے اگر فضائل سوچ لیں تو ہمیں 11 اشرے چاہیے. توجہ ہے؟ میں صرف ایک بی بی کا نام لے دیتا ہوں. خبردار خبردار، ایک اینک سے نہ دیکھا کرو، ایک آنکھ سے نہ دیکھا کرو. بیٹی ہے ابو سفیان کی، نبی کی زوجہ ہیں ام حبیبہ. جب سرکار کے گھر میں ابو سفیان داخل ہوئے تو بیٹھنا چاہ رہے تھے کہیں، تو ایک مرتبہ دور سے آواز دی، بابا یہ نبی کا بستر ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے. جگر چاہیے یہ بولنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. توجہ کر لیا آپ نے؟ اور بہت سارے پیغامات ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے نا، وہ نبی کے گھر والے، اور یہ جو چادر کے گھر میں یہ نبوت کے گھر والے. بھائی کیا فرق ہے نبی کے؟ اچھا میں بچہ ممکن ہے پوچھ لے بار میں، مولانا یہ لفظ آپ نے بنا لی ہے، نقن صاحب کا حوالہ دے دیا، آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے جی. مثلا مجھے یہ کہہ دیا جائے گا کہ صاحب نقن صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے، اور ان کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے. تو آپ نے تو نقن صاحب کا نام لے کے ایسے ہمارے اوپر روب ڈال دیا کہ اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی پر امت کی ہدایت لازم نہیں ہے، مگر اہل بیت نبوت وہ ہوں گے جو نبوت کا متم ہوں گے اور مکمل ہوں گے. یعنی تسلسل ہدایت جی، اور ہدایت کا سلسلہ جن کے ذریعے سے جاری رہے گا وہ ہے اہل بیت نبوت. اگر اب تک یہ بات میرے بچوں کے ذہن میں نہ آئی ہو تو زیارت جامعہ جا کے پڑھ لینا. وہاں یہی کہا گیا ہے کہ اس گھرانے کو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو ان پنجتن پہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جو معدن رسالت ہیں. اچھا پھر اس زیارت جامعہ کا یہ جملہ آپ بارہا ائمہ کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ معدن رسالت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پنجتن ہے یہ معدن رسالت ہے، کیا مطلب ہے؟ رسالت جاری ہے کیا ابھی؟ مولا علی معاذ اللہ ہم نہیں مانتے مولا علی رسول نہیں ہے، مولا امام حسن امام حسین نبی رسول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کہا ہے امام نقی نے ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے؟ جی مولا امام علی نقی نے یہ کیا فرمایا ہے؟ معدن رسالت. معدن رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کہتے ہیں ذمہ داری کو. یہ 5 نہیں ہے، کائنات میں اللہ کی طرف سے بنائے گئے ذمہ دار ہیں. اور عزیزو جان لیجئے میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ ذمہ داروں کا دروازہ ہے، نہ دروازہ غیر ذمہ داروں کا ہے، نہ بیٹھنے والے غیر ذمہ دار ہیں. بات کریں گے تو مضبوط بات کریں گے، اور شاید میرا اور آپ کا قصور ہی ہے کہ ہم مضبوط بات کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا قصور ہی ہے کہ ہم مضبوط بات کرتے ہیں. جو یزید سے بھی مراسم رکھے اور حسین سے بھی پیار کرے وہ اور ہوں گے، یہ مجمع کسی اور گھرانے کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں گزارش کروں گا خطباء عظام سے، ذاکرین کرام سے، اور آپ سب بانیان سے اور سامعین سے کہ اپنی ذمہ داریوں میں اور اپنے ذمہ دار ہونے کے ثبوت میں مسلسل جد و جہد جاری رکھنی ہے. جتنا میں اور آپ ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی الجھنیں دور ہوتی چلی جائیں گے. ہلکی باتیں کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے علی والا نہیں ہوتا. بات مضبوط کریں، ٹھوک کر کریں، بجا کر کریں، اور پھر جب بات کر لیں تو اس پہ ڈٹ جائیں. ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے جس کی گردن کٹ جائے تو وہ خاموش ہو جائے. ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ گردن کٹ بھی جائے تب بھی ذرہ ذرہ اللہ اللہ علی علی بولتا ہے.
لبیک یا حسین. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بہت روشن بات ہونی چاہیے، بہت واضح بات ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے. ساری پریشانیاں ہی اس بات کی ہیں، اور الحمدللہ یہ مجمع مطمئن مجمع ہے. کوئی پریشانی، کوئی اضطراب نہیں ہے. ہم اسی لیے اس دروازے پر اتنے کثیر تعداد میں بیٹھتے ہیں. یہ سنی بھی بیٹھے ہیں نا، شیعہ بھی بیٹھے ہیں. حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں. ذکر امام حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک تو نہیں ہے. میرا پرانا جملہ ہے، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. مالک کے مہمانوں، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہوگا. اور اس مجلس میں بھی مجھے پتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جی. اور سندھ کا تو حسن ہی ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولا ہی ہے. میں اجازت لے کر آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستان کے ایک معمر سیاستدان ہیں، کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں وہاں، اور مختلف بڑی بڑی ذمہ داریوں کا حامل رہ چکے ہیں، مسٹر سمپال. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا. ابھی زندہ ہیں، معمر سیاستدان ہیں، ضعیف العمر سیاستدان ہیں، ہندوستان کے کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہے ہیں. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، اور پیغام مجھے بھیجا ایک شاہ صاحب کے ذریعے، جناب خادم حسین شاہ صاحب کے ذریعے. آپ کے میر پور خاص کی ایک بزرگ شخصیت ہیں، خود بھی وہ بہت ہی معتبر قابل ترین شخصیات میں سے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. تو خادم حسین شاہ صاحب کے ذریعے انہوں نے پیغام بھیجا. اللہ شاہ صاحب کی بھی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے فرزند جناب ذوالفقار شاہ صاحب کو اللہ توانائیاں عطا فرمائے. تو ان کے ذریعے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، ان سے ان کے واسطے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو یہ آپ کے ملک میں ایک شہنشاہ حسین نقوی کے نام سے ایک خطیب ہے، اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ مجھے ہندوؤں سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ وہ علی علی کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ جملہ ان کا، مسٹر سمپال نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ شہنشاہ حسین نقوی کو میرا آداب کہیں. انہوں نے جو جملہ لکھا، انہیں میرے آداب کہیں، اور ان سے کہیں کہ آپ کا یہ جملہ دو تہذیبوں کو جوڑنے کا جملہ ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا مولا علی کی ذات پر. اب میں ان تنگ نظر لوگوں سے کا کیا کروں کہ جو میرے ان جملوں پہ پھر تبصرے کرتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ ان جملوں کا پیار کہاں کہاں تک پہنچتا ہے. میرا کیا کم ہو گیا، میرے کیا نقصان ہو گیا جو میں نے یہ جملہ کہہ دیا. میری قوم کا کیا نقصان ہو گیا اگر میں نے ہندوؤں سے پیار کی بات کر دی. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان تک نہیں، پوری دنیا کے ہندوؤں نے، پوری دنیا کے ہندوؤں سے، پوری دنیا کے ہندوؤں نے شیعوں سے پیار کا اظہار کیا ہے. ایک جملہ آپ کا امن پھیلا سکتا ہے، آپ کا ایک جملہ لوگوں کو قریب لا سکتا ہے، اور ایک ہی جملہ آگ بھی لگا سکتا ہے. مگر یہ دروازہ آگ لگانے والوں کا دروازہ نہیں ہے، یہ دروازہ پیار پھیلانے والوں کا دروازہ ہے. میں کالے کپڑے پہنے ہوئے اپنے عزیزوں سے کہوں گا، میں بھی کالے کپڑوں میں ملبوس ہوں، کہ جب آپ کالے کپڑے پہن کے ٹنڈوالہ یار، میر پور خاص، جہاں جہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، جب آپ اپنے علاقے میں کالے کپڑے پہن کے گزرتے ہیں تو آپ ذکر حسین کے سفیر بن کے گزرتے ہیں. وہاں موجود غیر شیعہ، وہاں موجود غیر مسلم آپ کو دیکھ کر دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے. جب آپ کا لباس، آپ کا حلیہ، آپ کی چال بتاتا ہے کہ آپ حسینی ہیں، تو پھر جھوٹ بولنا تو حسینیت نہیں ہے، دھوکہ دینا تو حسینیت نہیں ہے، جعلی مال اور ملاوٹ کا مال بیچنا تو حسینیت نہیں ہے.
پورا گاؤں کہے کہ ان کے پاس امانت رکھواؤ، وہ حسینی ہے، خیانت نہیں کرتے، تب مزہ ہے، تب لطف ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں اپنی آبادی میں جہاں بھی رہتا ہوں کچھ تھوڑا اپنی ذات کی نفی کر لوں، اپنے خواہشات کی نفی کر لوں، اور حسین کی خاطر اپنے کردار کو بہتر کر لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہوں گا میں، 2-4-5 دن نہیں، ویسے بھی ہمارا مزاج نہیں ہے، مگر 2-4-5 دن تک موجودہ حالات پر کچھ نہیں بات کروں گا۔ یہ جو موجودہ حالات ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، مگر قصداً ارادتاً میں 2-4-5 دن تک کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، ذرا تو بات نہیں کروں گا، مگر صرف ایک جملہ کہوں گا جو حالات پر نہیں ہے، یہ حالات نہیں بھی ہوتے تب بھی بولتا۔ وہ ایک جملہ یہ ہے کہ ابھی بعض شیعہ کردار کے کمزور ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ اگر یہ ساری قوم با کردار ہو جائے تو انہیں میوزیموں میں بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور الحمدللہ یہ کاروان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کل کی نسبت آج ہم بہتر ہیں، اور آج سے کل بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بہتری کا سفر ہے، اور یہ سفر کربلا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور جو کربلا کی طرف سفر جاتا ہے، جیسے جیسے کربلا نزدیک آتی ہے خلوص میں اضافہ ہو جاتا ہے، سچائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ مت بولو کہ سن 61 ہجری کے اندر واقعہ ہو گیا تو ہر سال کیوں دہراتے ہیں؟ جب تک یزید کے چاہنے والے موجود ہیں کربلا دہرائی جائے گی۔ جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس پہ بنتا تھا کہ آپ لبیک یا حسین کہیں۔ بلند تر صلوات پڑھے نبی کی ذات۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ نبی نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو سرکار نے جب سب کو اندر لے لیا تو جبریل کی بھی خواہش ہوئی۔ اچھا جبریل تو کہاں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی مادی جگہ تو ہے نہیں، جبریل خود مادی مخلوق نہیں ہے، تو یہ چھٹے کیسے ہوں گے؟ یہ تو 5 مادی ہیں، ان کا بدن ہے، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے ہاتھ پیر ہیں۔ جی تو یہ تو سوال اٹھا رہا ہوں میں ایک، پھر جواب بھی دوں گا خود ہی۔ جی یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ تو مادی مخلوق، بدن تھا نا، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا ہے نا یہ بدن رکھتے ہیں، بشر رکھتے ہیں، بدن رکھتے ہیں، کھال ہے ان کی، زبان ہے ان کی، بال ہیں ان کے، بھویں ہیں، پلکیں ہیں، داڑھی ہے، مثال ناخون ہے، سرکار کا وجود بشر کے تقاضے کے مطابق۔ تو یہ تو 5 جو ہستیاں آئی ہیں یہ تو مادی مخلوق ہیں۔ یہ جبریل یہاں کہاں چھٹا کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کہ یا اللہ میں اس میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ چھٹا کہہ کے میں نے اب تک یہ بات شاید ہی آپ سے کبھی کہی ہو، یہ چھٹا جو جبریل نے کہا ہے نا، تو گنتی میں جبریل جب لے کر آئیں جب وہ ان جیسے ہوں یا یہ ان جیسا ہو۔ جی 5 علیحدہ ہیں نا بھائی، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں، چھٹا کیوں بول رہے ہیں اپنے آپ؟ جی میں بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ سن میں چھٹا ان میں چلا جاؤں، 5 وہ ہیں میں چھٹا بن جاؤں، تو وہ تو 5 جو ہیں وہ مادی بدن والے لوگ ہیں، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ جو اپنے آپ کو گنتی میں لے کر آئے نا، تو اس پہ توجہ کیوں؟ دیکھیں جلدی نہیں گزرا کریں، یہ جو روحانی معاملات ہیں، یہ جو عرفانی بحثیں ہیں، جو معرفت کی بحثیں ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کے بیان کی بحثیں اور گفتگو ہے، اسے سرسری نگاہوں سے نہیں دیکھا کریں، ان میں بڑا پیغام ہے۔ جی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ بَدْرٌ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ، یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے كَأَنَّهُ، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جیسے ایک چاند، یہ ہو کی ضمیر، یہ تو 5 ہیں، یہ ایک کیوں ہو؟ ہم کہتا ہے نا اللہ۔ نہیں میری بات نہیں جا رہی ابھی۔ حدیث قصہ میں تھوڑا سا میں اور سجاؤں بات کو،
حدیث قصہ میں جب 5 چادر کے اندر آ گئے تو بی بی نے فرمایا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے، فلم اکتملنا، جب ہم جمع ہو گئے، کامل ہو گئے، تو پھر وہ جو پورا منظر تھا نا کأنہ البدر، وہ منظر ایک چاند کی طرح تھا. تو یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اگر 5 کی طرف ہو تو جمع ہونی چاہیے ہم. یہ ایک کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے بھائی؟ یہ ایک کی طرف اس لیے پلٹ رہی ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ تھے، اب چادر میں آ کر ایک ہو گئے. باہر تھے تو مادی کیفیت میں تھے. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے. جب باہر تھے مولانا تو یہ مادی کیفیت میں تھے، اور جب چادر میں آئے ہیں تو یہ نورانی کیفیت میں. یہ نورانی کیفیت میں ہیں، تبھی تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹا ہو جاؤں. یہ 5 نورانی کیفیت میں ہیں، تب جبریل چھٹے ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور عزیزو میں اور روشن کر دیتا ہوں، یا علیحدہ علیحدہ تھے تو 5 تھے، یہاں کامل ہو گئے، ایک ہو گئے. نبی نے تو کہا تھا کہ میرے بدن میں ضعف ہے، تو جو بدن میں ضعف کہہ کے چادر لے کے لیٹے، اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ چادر میں آ کے لیٹتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. سرکار نے چادر لے لی، امام حسن آئے، پوچھا اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یہ خوشبو نبی کی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. پکار کر بتائے گا کہ یہاں پر گلاب کا پھول ہے یا نہیں ہے. اگر کہاں چمیلی لگی ہوئی ہوگی تو آپ سب بتا دیں گے یہاں چمیلی لگی ہوئی ہے. نبی کی خوشبو نبی کی ہے، اور اس کو سونگھنے کے لیے بھی شامہ پنجتن کا چاہیے. جی جی فرمایا نہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا کہ نانا تمہارے چادر کے نیچے ہیں. امام حسن نے جا کے سلام کیا اور کہا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا آ جاؤ. کچھ دیر بعد امام حسین آئے، نہ اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا بھائی بھی تو تھے، وہ بھی تو خوشبو ہوگی، مگر نہیں کہا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ بھی رہی تھی تو نہیں بولا. یہ ہے ادب اہل بیت کا. یعنی امام حسن کی خوشبو امام حسین سونگ رہے ہیں، مگر نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھائی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھائی کا ذکر نہیں کریں گے. میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر تمہارے ابا بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو. اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی حرم میں کب آتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک انہیں حرم میں آتے نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نوکر فقیر حقیر ذلیل آدمی جب حرم میں جاتا ہوں تو زائرین چھوڑ چھوڑ کے ہماری طرف بھاگتے ہیں. نجف اور قوم کے طالب علم اپنے مباحث سے چھوڑ چھوڑ کے کتابیں بند کر کر کے ہم سے ہاتھ ملانے بھاگتے ہیں، اور مجھے رونا آ رہا ہوتا ہے کہ بی بی کے سامنے میرا ادب کیوں کر رہے ہو. میں التماس سے کر رہا ہوتا ہوں کہ ادھر رخ کرو. میں خود ان کو چومنے آیا ہوں، ان کے ذریعے کو. واللہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے امام علی کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں، کہ جب میں جاؤں اور وہاں پر میری حیثیت کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تب اتنا پیار ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے مولا علی سے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں رخ کرو، میری طرف رخ نہیں کرو. تو جب میرا یہ حال ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی اگر حرم میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ جی آیت اللہ خامنئی اگر حرم میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ جب حرم کسی دن بند ہوتا ہے تو ایک خاص وقت میں انہیں بلایا جاتا ہے کہ اب آ جائیے تاکہ مولا کا ہی ادب رہے. جی یہ مشکلات ہیں نا، ہماری پریشانیاں ہیں نا. جب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا تھا نا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور طواف کرنے والوں کو بتاؤ کہ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا. اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھروں پہ علم نظر آتا ہے. اور مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی خطبہ ہے. اس میں جو مولا نے پہلے 2 جملوں میں میرا مضمون ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے.
بھائی مولا عباس سے مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر نہیں کہہ رہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے، اس لیے کہ حسین کے ہوتے ہوئے میں کیوں کہوں میرے بابا۔ ادب قربان ہو جائے، تہذیب مرتب ہو جائے ان کے جملے پر، جی نصاب تادیب، نصاب ادب مرتب ہو جائے ان کے جملوں پر۔ ہیں وہاں امام حسن بھی، مگر نہیں فرما رہے مولا حسین کہ مجھے نانا کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی کی بات نہ کرو بلکہ نانا کی بات کرو۔ سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں، جہاں وہ ادب تھا وہاں یہ بھی تو ادب ہے۔ جناب زہرا کے منہ سے اچھا لگے گا، آپ کی زبان سے اچھا لگے گا، لیکن امام حسن فرمائے، امام حسین فرمائے یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب۔ مولا علی کی خدمت میں باپ بیٹے دو لوگ آئے، ایک باپ ایک بیٹا ساتھ آئے مولا سے ملنے، دسترخوان لگا ہوا تھا، مولا نے ان کو دعوت دی کہ کھانا کھائیں۔ مولا کا حکم ہے، مولا دعوت دے رہے ہیں اور علی کھلائیں اور کوئی نہ کھائے، تو دسترخوان پہ دونوں باپ بیٹے آ کے بیٹھ گئے۔ مولا نے بدنہ اور سلپچی لیا جی اور باپ کے ہاتھ دھلائے۔ اس نے بہت کہا مولا، حضرت فرمایا نہیں، تقاضا ہے، یہ روایت ہے، یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے۔ مولا علی نے اس کے ہاتھ دھلائے اور حضرت قمبر سے کہا کہ بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ۔ حضرت قمبر سے کہا بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ، اور پھر بیٹے کے جب ہاتھ دھلا رہے تھے نا قمبر، تو اسے دیکھ کر فرمایا اگر اکیلے آئے ہوتے تو میں دھلاتا، تم اپنے والد کے ساتھ آئے ہو، اگر دونوں کے ہاتھ میں دھلاؤں گا تو گویا دونوں کو ایک جیسا مان رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ادب تہذیب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے رویے کیسے ہونے چاہیے، طور طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بات یہ کہ امام حسن نے بھی آ کے کہا، پھر امام حسین آئے اور پھر مولا علی تشریف لائے، کہا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہی ادب، وہی طریقہ۔ تو فرمایا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ چادر میں ہیں، آرام کرنے آئے تھے تو جناب زہرا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اچھا آپ حضرات تھوڑا سے گرمی اور اس کا موسم بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، مجھے آپ پہ بھی رحم کرنا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک محاورہ ہے ہماری زبان میں، ہماری آپ کی ہماری سب کی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ اب یہ کون سی چادر ہے جو نبی پر بھی پوری اترتی ہے؟ اور امام حسن آ جائیں تو پوری رہتی ہے، امام حسین بھی آ جائیں تو پوری رہتی ہے، مولا علی جناب زہرا بھی آ جائیں تو پوری رہتی ہے۔ یہ چادر، یہ کانہو جی، یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ چاند جیسی چادر تھی۔ یہ چادر میں 5 آ جائیں تو چادر چاند جیسی بن جائے، یعنی اندر جانے والے بھی نور، چادر بھی نور۔ تبھی جبریل سادس ہونا چاہتے ہیں، تبھی جبریل اس میں چھٹا ہونا چاہتے ہیں۔ اور نبی تو آرام کرنے آئے تھے، یہ آرام کرنے دیا یا نہیں دیا؟ سوچ سکتا ہے کوئی منفی؟ نبی جو آرام کرنے آئے تھے اور اندر چادر میں 4 ہستیاں اور آ گئیں، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا۔ معدن رسالت ذہن میں رہے، میں نے ایک جملے کی خاطر اتنی محنت کی ہے، معدن رسالت ذہن میں رہے، یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت ہے، اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے جڑ جانے کے بعد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی؟ عزیزو، بحث اتنی ہے کہ آیہ تطہیر ایک دن پہلے اور آیہ مباہلہ ایک دن بعد، وہ جو 5 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ نبی نے چادر میں
पंजतन को लिया है, उन पंजतन को दूसरे दिन मैदान में ले जाकर सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिखाया, बल्कि मसीहियों को भी दिखा दिया, यहूदियों को भी दिखा दिया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पंजतन कौन है। अब ये बहस नहीं होगी कि पंजतन कौन है, करने दीजिए कुछ लोगों को पंजतन की गिनती पूरी। नाम जोड़ने से कोई पंजतन नहीं होगा। पंजतन पंजतन है, पंजतन पंजतन है, नाम जोड़ने से कोई नहीं होगा जी। ये 5 हस्तियों को मैदान मुबाहिला में ले जाकर नबी मुकर्रम ने दिखा दिया कि ये हैं कि जो मेरे अहले बैत हैं। और पूरे मुसलमानों ने देखा। अच्छा, उस दिन मुबाहला तो मसीहियों से था, मगर मुसलमानों के आने पे पाबंदी तो नहीं थी, सबने लिखा है। लिहाजा इस आये करीमा के बारे में लिखा गया है। मैं तो अब ये कहना भी छोड़ दूंगा आहिस्ता आहिस्ता कि फलां हमारे गैर शिया आलिम ने लिखा है, क्योंकि इसको भी हमारी कमजोरी शुमार किया जा रहा है। बात इतनी मजबूत करो कि इनकारी ना हो पाए। मुझे तो हमें मोहताजी नहीं है कि हम हवाले दें कि फलां आलिम ने और फलां मसलक के आलिम ने फलां अपनी किताब में लिखा है। हमें ये बेसाखियां ही नहीं चाहिए। रवैये बदलने होंगे, अपनी रविश बदलनी होगी। हम एहतराम कर रहे होते हैं, ये कमजोरी समझ रहे होते हैं। सलवात पढ़ लेंगे नबी और आले नबी पर। बात इतनी मजबूत हो कि कोई इनकार ही ना कर पाए। मैंने आज की मजलिस में ये जुमला कई मर्तबा कह दिया है। इतनी सॉलिड, इतनी मजबूत बात करनी चाहिए कि इनकार ही ना हो पाए। और ना हमें किसी बेसाखी की जरूरत है। हम तो ऐसी चाल चलते हैं जो पैरों से नहीं चली जाती है। और ना ही अहले बैत के जिक्र को किसी बेसाखी की जरूरत है। अहले बैत का जिक्र मेरे और आपके करने का मोहताज नहीं है जी, कि हम करेंगे तो जिक्र होगा। नहीं, हम जिक्र से हैं, जिक्र हमसे नहीं है। अभी मेरे भाई नौशाद शाह साहब पढ़ेंगे, नौखानी करेंगे, और मैं इनका बहुत ही मोतरफ हूँ। हमारे ख़ास तौर पर सिराई की नौखानी, उर्दू नौखानी भी, सिंधी ज़बान में भी नौखानी, और नौखानी की तारीख़ में जिनके नाम याद रखे जाएंगे, जो साहिब मकतब हैं और साहिब उसलूब हैं, उनमें एक शाह साहब हैं। और इंशाअल्लाह भी इनसे नौखानी भी सुनेंगे। नौखानी होगी, हम गिरिया करेंगे, रोएंगे इनके साथ खड़े होकर। मैं कई जगह कह चुका हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ, नौकर हूँ, आपका खादिम हूँ। आपका प्यार जो 2 दिन पहले देखने में आया, इसका मैं आप सबका ममनून हूँ और आप सबका दस्तबोस हूँ। मैं अपने तसव्वुर में आपके हाथों का बोसा दे रहा हूँ। उस जो मेरे साथ मोहब्बत हुई, और वो मेरे साथ मोहब्बत नहीं हुई है, मेरे साथ नहीं है, हुसैन के एक फ़कीर के साथ। फ़कीरों की औलाद हैं, फ़कीरों की औलाद हूँ, और फ़कीर कहलवाने में ही इज़्ज़त है। तो मैं आप सब का दस्तबोस हूँ, आप सब से मोहब्बत का इज़हार कर रहा हूँ। आप सब ने बहुत मोहब्बत की, और वो एक फ़कीर से मोहब्बत की है। हो सकता है कोई 1 करोड़ की गाड़ी में बैठे और फ़कीर भी हो सकता है। फ़कीर उसे नहीं कहते कि जो जिसके कपड़े फटे हों, फ़कीर उसे नहीं कहते जिसका काला रुझा हुआ हो, फ़कीर उसे नहीं कहते जिसका बटन टूटा हुआ हो। फ़कीर उसे कहते हैं जो इंसान का एहतराम करता हो। फ़कीर उसे कहते हैं जो अपनी अनानियत का शिकार ना हो, जो अपनी ज़ात का परस्तार ना हो, जो दूसरों का एहतराम करता हो, जो दूसरों की ताज़ीम करता हो, जो पैदल चलने वाले को आदमी मानता हो, जो झोंपड़ी में रहने वाले को इंसान मानता हो जी, जो किसी भी ककड़ी बेचने वाले और ठेला और छपड़ी उठाने वाले को इस वजह से एहतराम करता हो कि इसके दिल में ज़हरा की मोहब्बत है, इसके दिल में मौला अली की मोहब्बत है।
جو اپنے آپ کی نفی کرے، ذات کی نفی کرے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں جی، پیسوں سے نہیں، پیسوں سے فقیر ہوں گے تو پھر کافر بھی ہو جائیں گے۔ پیسوں والے فقیر کو تو مولا علی پسند نہیں کرتے۔ مولا علی سے زیادہ کسی نے معاشرے کے فقر اور معاشرے کی جو غربت ہے، پیسے کی غربت، اسے مولا علی نے سب سے زیادہ اس سے نفرت کی ہے۔ نظام دیا ہے مولا علی نے، معاشی نظام دیا ہے علی نے۔ کبھی غور کیا میرے بچوں نے کہ ہمیشہ یہی کیوں سنتے ہیں آپ کے یہودی کے باغ میں مولا علی کام کر رہے تھے؟ کیا مسلمان کا باغ نہیں تھا اس وقت؟ ہمیشہ علی یہودی کے باغ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ یا علی نے نظام معاش دیا ہے، وہاں کا پیسہ یہاں لاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کون سا ہنر ہے کہ اپنے اپنوں سے کاروبار کر رہے ہو جی؟ ایسے یہاں سے اٹھا کے وہاں، وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا، بھائی کے پیسے بھائی نے لے لیے، یہ کون سا ہنر ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہاں کا پیسہ یہاں لاؤ، اپنے معاش کو مضبوط کرو۔ میں گزارش کر چکا ہوں بارہا، 1 سال تو بہت بولا ہوں میں اس موضوع پر، اور اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ میں آج پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ بات آ گئی ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوکریاں نہیں ڈھونڈو، نوکریاں نہیں ڈھونڈو، اور خاص طور پہ خدا کے واسطے سرکاری نوکری نہیں ڈھونڈو۔ نہ مجھے واہ واہ کی آواز آئی نہیں رہی، کیونکہ میں تو مزاج سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ خدا کے واسطے سرکاری نوکریاں نہیں ڈھونڈو، یہ تمہیں کاہل بنا دیں گی، یہ تمہاری صلاحیتیں ختم کر دیں گی، یہ تمہیں برائیوں میں بھی ڈال دیں گی۔ تم نہیں بھی چاہو گے تو دراز میں سے پیسہ نکلے گا، معاف کیجئے گا، یہ تمہیں حرام خور بھی بنا دیں گی۔ سرکاری نوکریوں کی طرف نہیں جاؤ، نوکری کی طرف ہی نہیں جاؤ، اس لیے کہ علی والے نوکر پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ حیدر کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون کو؟ کس کو؟ حیدر کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون کو؟ ارے اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون؟ حیدر کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون؟ ارے نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ علی ہے۔ ماشاءاللہ، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے سے نسل پاک۔ بولا بولا سکی سردار۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میرے بچوں، کاروبار کی طرف جاؤ، اپنے ہاتھ میں حکومتیں لو۔ کاروبار کرنے والا حاکم ہوتا ہے، نوکر نہیں ہوتا۔ کاروبار کی طرف جاؤ، چاہے 1000 روپے سے کاروبار شروع کرو، 1000 روپے سے کاروبار شروع کرو، اور عہد کرو اپنے آپ سے کہ میں کچھ دن کے بعد اسے 2000 میں تبدیل کر دوں گا جی۔ جعلی چیزیں بیچ کے نہیں، جب پہلے ہی نیت صاف ہے تو پھر آگے نیت کیوں خراب کریں گے جی۔ کاروبار کی طرف جاؤ۔ میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوکریاں نہیں ڈھونڈو۔ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں ممبر حسین پر بیٹھ کر، اگر آج آپ نے اس نسخے پر عمل کر لیا، 10 سال کے بعد، ٹائم لگے گا، 10 سال کے بعد علی کے چاہنے والوں میں کوئی فقیر نہیں ملے گا۔ آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون علی والا ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے، کون علی والا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ میں نے 10 سال بھی زیادہ کہہ دیے، میرے مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جی۔ مولا چاہیں گے تو یہ 1 سال میں بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں، جلد سے جلد معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا بات میں جو کر رہا تھا اس کی طرف توجہ کریں۔
تو مولا علی علیہ السلام سے جڑے ہوئے لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہم جس مشرب کے لوگ ہیں، جو ذوق اور ذائقہ ہمارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ مجلسیں ہم کری اس لیے رہیں تاکہ ذائقے بحال ہوں. اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو. میں جو اسے بھائی کہہ رہا ہوں اسی کو بھائی کہہ رہا ہوں. اپنے ساتھ اپنا ایک بھائی ضرور لایا کرو تاکہ آہستہ آہستہ اس کا ذائقہ بحال ہو، آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ بحال ہو. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کیسے سمجھے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم زبردستی تو نہیں شیعہ ہو رہے؟ کسی کے دباؤ میں تو نہیں ہو؟ کسی بچی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ مجھے سوال کرنے دو، میں میری ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ سوال. جی کسی دباؤ میں تو شیعہ نہیں ہو رہے؟ کسی نے بھیجا تو نہیں ہے تمہیں؟ توجہ ہے؟ کوئی دنیاوی اور مادی مطلب تو نہیں ہے؟ خلوص، سچائی، اہل بیت سے پیار، مولا علی کا عشق، حسین کا ماتم. جی ایسا ہی ہے. جب سب ایسا ہے تو ریکارڈ کر لیجئے بھائی، اور اتنا ہی کیجئے گا، لائف نہیں دو. یہ لائف ڈھونڈ رہے ہیں مجھے. تو نہیں کسی سے میں پتہ نہیں کیوں تو پتہ ہے مجھے، میرے ماں باپ نے میرا نام شہنشاہ حسین رکھ دیا، تو نام کا کچھ تو اثر آئے گا. تو دبنے ڈرنے والا تو ہوں نہیں. جب ہاں تو اچھا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حسین شہنشاہ ہے. جی تو یہ بات تو نہیں ہے. بات جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے جب طے کر لیا تو طے کر لیا کہ لائف نہیں دیں گے. ریکارڈ کر لیجئے مگر ابھی لائف نہیں دیں. ٹھیک ہے. میں اپنے عزیز کا نام جان سکتا ہوں؟ کون سی ذات ہے؟ ماشاءاللہ. میں آپ سے کہوں گا کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل. بلندتر صلوات پڑھیں. میں دیکھیے یہ میرا جوان، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا پیارا، یہ میرے لیے پہلی مثال نہیں ہے. مجھے اپنے بارے میں یاد ہے کہ یہ شاید 205واں بندہ ہے. تو میں بھرتی نہیں کرتا بھائی. جی میں بھرتی نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ پورے گاؤں فلاں نے شیعہ کیے، تو میں بھرتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے.
جو پہلے شیعہ ہیں وہ باکردار شیعہ ہو جائیں، اور جو نیا بندہ آ رہا ہے کہ تو ہمیں وہ بندہ چاہیے جو کردار والا ہو، تو پورا مکتب ان سے دہرواؤں گا۔ تو آپ نے یہاں تک پڑھا کہ خلیفتہ بلا فصل، میں اقرار کرتا ہوں کہ مولا علی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے، بلا فصل ہے۔ دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہے۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام علیہ السلام۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام۔ دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام۔ گیارہویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بارہویں امام امام مہدی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ میں نبی کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں اور ان کے 12 جانشینوں کو ائمہ اہل بیت ہادی برحق مانتا ہوں۔ غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ میں اپنا رہنما اور پیشوا مراجع تقلید کو مانتا ہوں۔ میں اپنے شرعی امور میں نئے مسائل میں موجودہ مرجع تقلید سے رجوع کروں گا۔ میں ائمہ اہل بیت کے مطابق نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، حج کروں گا، اور مسلمانوں میں کسی انتشار کا حصہ نہیں بنوں گا۔ میں علی کے چاہنے والوں میں کوئی اختلاف ڈالنے کا سبب نہیں بنوں گا۔ اختلاف ڈالنے والوں کو روکوں گا۔ میں پکا سچا شیعہ ہوں۔ نعرہ حیدری۔ اس جوان کی توفیقات اور رزق عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ بلبلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی حق جو پیر امام مشکل کشا علی او نہ حرامی دھی کا او نہ حرامی پٹ کا وہ دھی بھلی جگہ گھر وہی چاہے جی 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 جی
واہ. انسان کو بیدار تو ہو گیا. ہر قوم پکارے گی ہمارے. بلند تر صلوات. یہ خوشبو ہی ایسی ہے جس کی طرف آج نہیں کل سب کو آنا ہے. میرا اور آپ کا کام شام میں سالم کرنا ہے. میرا اور آپ کا کام بیریئر ہٹانا ہے. ہم کسی طرح سے رکاوٹیں دور کر دیں. لوگ حسین کی طرف آنا چاہتے ہیں. یہ میں اس بچے سے بھی کہوں گا اور سنی بھائیوں سے بھی کہوں گا، مجھ جیسے کمزور کردار شیعہ کو دیکھ کر علی کو نہ چھوڑو. شیعہ فلاں میں نے شیعہ دیکھا وہ تو ایسا ہے. ہمارے شیعہ تھوڑی ہو رہے ہو آپ، جو آپ ہماری وجہ سے شیعت سے دور ہو رہے ہو. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیے. لائٹیں سب بند نہیں کریں، بس کافی ہے. ہمیں دیکھ کر شیعہ نہیں ہو، مولا علی کو دیکھ کر، مولا حسین کو دیکھ کر. اور ایک اور جملہ کہہ دوں، وہ ایک بیوی جو کوفے سے گزر رہی ہے، وہ ایک بیوی جو شام سے گزر رہی ہے، وہ علی کی علی بیٹی، وہ عباس کی مخدومہ بی بی، وہ سکینہ کی پھوپھی بی بی، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو. بس جلدی جلدی، میں وقت بہت لے چکا، مجھے نوحہ بھی سننا ہے. آپ کو اگر آنا ہے نا اس طرف، تو اس بی بی کی وجہ سے آ جاؤ، جس بی بی نے کربلا میں تماچا کھایا. وہ ہماری خاطر یہ کچھ کر گئی. میں ڈر جاؤں کہ اگر میں نے علی ولی اللہ کہہ دیا، میں نے اگر خلیفۃ بلا فصل کہہ دیا، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. ہونے دو لوگوں کو ناراض. اس بی بی نے اس علی ولی اللہ کی خاطر کہاں کہاں کیا کیا نہیں دیکھا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بہت زیادہ لمبے مصاحب نہیں پڑھ رہا، 2 4 5 جملے کہوں گا. اگر آپ کو اہل بیت کے مکتب کی طرف آنا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں آؤ، بلکہ اس زینب کی وجہ سے آؤ جس نے امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا، زین العابدین چادریں اتار لی. بتاؤ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ اللہ اکبر. جہاں زینب نے بغیر چادر کے باہر جانا اور جل کے مرنا برابر کیا. بے حجاب عورتوں سے بھی میں جملہ کہہ رہا ہوں، میری بیوی نے
جل کے مرنا اور بے حجاب باہر جانا برابر جانا ہے. جہاں جناب زینب نے بے حجاب باہر جانے کو جل کے مرنے کے برابر کیا، وہاں امام سجاد سے بھی تو کوئی پوچھے کہ یہ جملہ کتنی مشکل سے کہا ہوگا. دیکھیے جملوں کی گہرائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کربلا میں ایک بزرگ عالم دین مجلس میں بیٹھے تھے. ایک ذاکر نے ایک جملہ کہا، اس ایک جملے پہ چیخے مار مار کے روئے. میں پرسوں جب 4 دن پہلے جب اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مصائب کے دوران 2 جوان روتے روتے گر گئے اور تڑپ رہے تھے. تو لوگ پریشان ہوتے، میں نے کہا اس کو نہیں معلوم کون سا جملہ اثر کر گیا ہے، نہیں معلوم کون سے جملے نے اس کی روح میں اثر کیا ہے. اس کی روح تک وہ جملہ اتر گیا ہے اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے. ایک مجتہد، ایک آیت اللہ کربلا میں امام حسین کے حرم میں مجلس میں بیٹھے تھے. ذاکر نے ایک جملہ کہا تو وہ چیخ مار مار کے روئے اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ سنیں گے کیا تھا؟ ذاکر نے کہا کہ شام کے دربار میں آواز لگائی گئی، زینب کو لایا جائے. آوازوں کو آزاد کریں جو رونے آیا ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے، میں یہ گریہ کرتا ہوا، نوحہ کرتا ہوا مجمع اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے، ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب جناب زینب نے آ کے کہا نا، زین العابدین ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بتاؤ خیمے جلنا شروع ہو گئے، ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں. تو یہ جملہ جناب زینب کے لیے جتنا مشکل تھا، اب امام سجاد کا جملہ سنیں، کتنا مشکل سے جملہ کہا ہوگا، پھوپھی اماں بغیر چادر کے باہر چلے جائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب فاطمہ، بس آخری روایت سنا رہا ہوں، جناب گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں، امام حسین کی بیٹی، اللہ آپ کو امام حسین کی بچوں کی قبروں پہ لے جائے. ابھی کچھ دن کے بعد شام جا رہے ہیں زائرین، بہت عرصے بعد شام کی فلائٹیں شروع ہوئی ہیں، شام جا رہے ہیں. پاکستان ایئر لائن بھی جا رہی ہے اور ایئر لائنسوں کے ذریعے بھی جا رہے ہیں. میرے بھائی جناب شاہ صاحب جا رہے ہیں، میں یہ بیروت اتریں گے، وہاں سے جائیں گے. میرے ساتھ تھے بھی پچھلے سفر میں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ بیروت سے شام میں داخل ہونے کے لیے گزریں گے تو ایک شہر آئے گا بالابک. بالابک وہ شہر ہے کہ جہاں اسیروں کا قافلہ ٹھہرایا گیا تھا، جہاں امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، جہاں نبی زادیوں کو ٹھہرایا گیا تھا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے، بعد میں وہ مسجد بن گئی جہاں سرائے میں ٹھہرایا گیا تھا. جب آپ وہاں جائیں گے تو بالابک میں 2 حسین مولا کی بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. میں جب وہاں گیا نا، مزار پر 2 بیٹیاں مولا حسین کی، جب مولا حسین کی بیٹیوں کے مزار پر گیا نا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ 2 بیویوں کے تھوڑے فاصلے سے 2 بیویوں کے مزار ہیں. میں نے پوچھا کہ ان کی یہ یہاں کیسی دفن ہوئی ہیں؟ تو بتایا کہ ایک 9 سال کی بیٹی تھی امام حسین کی، جناب سکینہ کی بہنیں، جناب علی اصغر کی بہنیں. ایک 9 سال کی بیٹی تھی امام حسین کی، ایک 14 سال کی. اور جو 9 سال کی بیٹی تھی نا، وہ اونٹ سے گری تو دوسرے اونٹ نے اس پہ پیر رکھ دیا. زینب وہی چھوڑ آئی. اور دوسری بیٹی کے لیے میں نے پوچھا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، جو 14 سال کی بیٹی ہیں. فرمایا ان کے سر پر ایک ظالم نے پتھر مارا تھا، اتنا خون بہا کہ بچی شہید ہو گئی. اب میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں، جب اونٹوں سے بچے گرتے تھے نا، آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا، خاص طور پر ماں کا حال کیا ہوتا ہے اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچہ بھوکا ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے. اس قافلے میں بچے اونٹوں سے گرتے تھے اور ماں مڑ کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی تجھے اللہ کے حوالے کیا. یا حسین یا